ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس آن لائن آپ لوگوں کا ویلکم ہے۔ یہ آپ کا کلاس 9 کا اردو کا کلاس ہے اور آج ہم لوگوں کا پہلا دن یہ ہوگا۔ سب سے پہلے اس میں پڑھنے کے لیے تو جو نثر کا حصہ ہے اس کو تو گھر میں آپ لوگ خود سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ جو حصہ شعر ہے، حصہ شعر میں سب سے پہلے غزل ہے۔ تو غزل میں پہلا جو شاعر جس کا نام ہم لوگوں کو دکھ رہا ہے کتاب میں وہ ہے محمد قلی قطب شاہ۔ تو محمد قلی قطب شاہ کے بارے میں ہم لوگ پہلے جان لیں کہ محمد قلی قطب شاہ کون ہیں۔ یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ قلی قطب شاہ سے پہلے لوگ شاعر تو تھے لیکن ان کا کوئی مجموعہ کتاب کی شکل میں شائع نہیں ہوا تھا۔ دیوان کہتے ہیں مطلب شاعروں کا کی جو نظمیں یا جو غزلیں یا مرثیہ جو قصیدہ جو بھی ان کا شاعرانہ کارنامہ ہے تو اس کو دیوان کہا جاتا ہے۔ تو یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں، یعنی قلی قطب شاہ سے پہلے کوئی ایسا شاعر نہیں گزرا جس کا دیوان چھپا ہو یا جس کا دیوان تیار ہوا ہو۔ اور یہ بہت ایک قلی قطب شاہ کا نام اس سے بھی ہے کہ گولکنڈہ کے بڑے بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ بات ہے۔ اور دوسری چیز ایک بھاگمتی نام کی ایک عورت تھی جن سے ان کے محبت کے داستان بھی بڑی مشہور ہے اردو کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں۔ یہ اپنے ان کچھ چیزوں کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہیں۔ پہلے صاحب دیوان شاعر بہت مشہور ہیں اور گولکنڈہ کے ایک نامور بادشاہ گزرے ہیں۔ تو ان کی ایک غزل یہاں پر دی ہوئی ہے، اس غزل کو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ چونکہ یہ دکن کے شعراء تھے، دکن کے شاعروں میں سے تھے یہ۔ اور زبان جو دکن مطلب یہ کہ جس طرح سے آج ہم لوگ جو جدید اردو ہمارے سامنے ہے تو جدید اردو کے جو ہم کو آج پڑھنے کو ملتی ہے تو اس سے اور یہ دکنی جو اردو ہے جو ہم لوگوں کو یہاں قلی قطب کی غزلوں میں جو ملے گی تو تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ ٹیڑھا پن رہے گا، عجیب لگے گی وہ زبان، کیونکہ قدیم زمانے کی زبان دکنی کا اثر اس کے اوپر ہے۔ تو اس کو ہم لوگ سمجھتے چلیں گے ساتھ میں۔ کیا تجھ آشنا ہوں میں تو بیگانہ نہ کر مجھ کو۔ قلی قطب شاہ کی اس غزل مصرع جو ہے انہیں غزل کے پہلے شعر کا جس کو مطلع کہا جاتا ہے اس کا پہلا مصرع ہے کہ پیا پیا کا مطلب ہے میرے محبوب تجھ آشنا ہوں میں، مطلب ہوتا ہے جان پہچان ہونا، دوست ہونا، ہمدرد ہونا، عاشق ہونا۔ تو اس نے کہا کہ اے میرے محبوب میں تیرا عاشق ہوں، میں تجھ پر عاشق ہوں، تو بیگانہ نہ کر مجھ کو۔ بیگانہ کا مطلب جیسے ہوتا ہے کہ بیگانوں جیسا، اجنبیوں جیسا سلوک کرنا۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تیرا عاشق ہوں، اے میرے محبوب میں تو تیرا عاشق ہوں، تو مجھ سے اس طرح سے بیگانوں کے جیسا سلوک مت کر۔ اور رتی نئے یک رتی تجھ یاد بن تو نہ بسر مجھ کو، اور کہا اے میرے محبوب ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جب میں تیری یاد کے بنا گزارتا ہوں۔ رتی کا مطلب رہتی مطلب تیرے یاد کے بغیر، تیرے یاد کے بن کا مطلب بنا تیرے یاد کے ایک لمحہ بھی میرا نہیں گزرتا ہے۔ تو نہ بسر مجھ کو، اور بسر کا مطلب بھلانا، کہ میرے محبوب تو مجھے اس طرح سے نہ بھلا۔ اب یہ دونوں شعر سمجھ میں آیا۔ اس نے کہا کہ میرے محبوب میں تو تیرا عاشق ہوں، تو میرے ساتھ بیگانوں کے جیسا سلوک نہ مت کر، اور میری زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں گزرتا ہے جو تیری یاد کے بنا گزرتا ہو، اس لیے تو مجھ کو مت بھلا، تو مجھ کو سیس ازل دن تھے ابد لگ بھی۔ اور اس نے کہا کہ تیرے پگ، پگ کا مطلب ہوتا ہے قدم مطلب نیچے، اور سیس کا مطلب جانتے ہو یہ جو گردن ہے، ازل جب سے دنیا قائم ہوئی یعنی جب سے وجود ہوا، قلی قطب شاہ نے اپنی بات کیا، مطلب جب تک باقی رہیں گے۔ لگ کا مطلب ہوتا ہے تک، یعنی تک۔ اس نے کہا کہ یعنی اول دن سے آخر دن تک کے لیے میں نے اپنی زندگی تیرے نام پر وقف کر دیا۔ یا اس نے کہا کہ میری یہ جو زندگی ہے تیرے عشق میں قربان ہو جائے گی، اور کہا کہ اپنی گردن کو تیرے قدموں کے نیچے میں نے رکھ دیا ہے۔ عجب کیا ہے جو نت سر بھوئیں دھرے ساتوں عنبر مجھ کو۔ اور اس نے کہا کہ میری محبت کی اس عظمت کو دیکھ کر کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جھکا کر زمین پر اپنا سر رکھ دیں۔ مطلب یہ زمین پر سر رکھنے کا مطلب ہوتا ہے سجدہ۔ یہ محبت میں جو قربان ہونے کا جذبہ ہے کہ اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کہ اگر یہ ساتوں آسمان کر اس کو سلام کریں۔ جہاں تو وہاں ہوں میں پیارے مجھے کیا کام ہے کس سے۔ اس نے کہا ہے میرے محبوب مجھے اس دنیا میں کسی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مجھے کیا کام ہے کس سے، کسی سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے، بس اگر مطلب ہے تو صرف اس جگہ سے جہاں پر تو ہے۔ جہاں تو وہاں ہوں میں،
جہاں تو ہے وہیں میں بھی ہوں، اے میرے پیارے مجھے کسی سے کوئی کام نہیں، کوئی مطلب نہیں ہے۔ نہ بت خانے کا مجھ پرواہ، نہ مسجد کا خبر مجھ کو، نہ تو مجھے بت خانے کی فکر ہے، نہ تو مجھے مسجد کی پرواہ ہے۔ اگر اگر وہ تقدس رکھتی ہے یا اگر کسی جگہ کی مجھے پرواہ ہے تو صرف اس جگہ کی عظمت میرے لیے ہے، وہ جگہ میرے لیے بہت مقدس جگہ ہے جہاں پر تو ہو، اور تیرے علاوہ مجھے اور کسی چیز سے کوئی کام نہیں ہے۔ جنت اور دوزخ اور آراف کچھ نئے ہیں میرے لکھے۔ حور کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی جنت، دوزخ اور آراف، مطلب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو یہ دنیا بنائی ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان گاہ ہے۔ اگر ہم اللہ کے بتائے گئے راستے پر چلیں گے تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر جنت رکھی ہے، اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم اللہ کے راستے کو چھوڑ کر ہم اس کے راستے پر چل پڑیں گے، تو اس ملعون کے راستے پر، تو وہ ہمیں دوزخ، جنت کے جہنم کی طرف لے جائے گا۔ اور ان دونوں کے بیچ کی جو جگہ ہے، درمیان کی جو جگہ ہے، کہ جن کا جو اعمال نامہ یا جن کا جو وہ میزان ہوگا اللہ کے یہاں نیکی اور بدی کو تولنے والا، تو جن کا برابر ہوگا کہ بدی اور نیکی کا، تو ان کی جگہ آراف ہے کہ وہ بیچ میں رہیں گے اللہ کی رحمت پر۔ اگر اللہ کی رحمت ہوگی تو وہ جنت کی طرف ان کو جگہ مل جائے گی۔ تو وہی کہا کہ نہ تو مجھے مطلب ہے، نہ تو مجھے، میرے قسمت میں آراف لکھا ہوا ہے۔ جدھر تو میں میرا جنت، اور کہا میرے محبوب جہاں تو ہے وہی جگہ میرے لیے جنت ہے، اور جدھر نہیں، اور اگر جہاں تو نہیں ہے، چاہے جتنی خوبصورت کیوں نہ، وہ جگہ میرے لیے سقر ہے۔ سقر جو ہے وہ جہنم کا ایک کونا ہے، قرآن میں ساری چیزیں آئی ہوئی ہیں، سقر، مقر۔ تو کہا گیا کہ جدھر تو وہاں میرا جنت، کہ جہاں تو ہے وہی میرا جنت ہے، اور جہاں تو نہیں ہے وہ میرے لیے جہنم ہے، وہ میرے لیے سقر ہے۔ جنت کو اور دوزخ کو سو مسجد بت خانہ کیا، کسے نہ جانوں میں، معلوم نہ کوئی تجھ بغیر مجھ کو۔ اس نے کہا ہے میرے محبوب، نہ تو میں جنت کو جانوں، نہ میں جو دوزخ کو جانوں، نہ میں مسجد جانوں، کسے نہ جانوں میں، مطلب کسی کی بھی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ معلوم نہ کوئی تجھ بغیر مجھ کو، تیرے بغیر ان میں سے کوئی بھی چیز مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر جو چیز جہاں تو ہے وہی میرے لیے سب کچھ ہے، اور تیرے بغیر ان میں سے نہ تو جنت، نہ دوزخ، نہ مسجد، نہ بت خانہ، مجھے کسی چیز سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ ہم لوگوں کی غزل تھی، جو پہلی قلی قطب شاہ کی غزل کمپلیٹ ہوئی، جنہیں 12 پیاریوں کا عاشق بھی کہا جاتا ہے، وہ دیوان شاعر بھی ہیں اردو کے۔ اب اس کو اچھے سے دھیان سے کتاب کھول کے پڑھ لینا، اور اس کے بعد اس کا جو تشریح ہے، جو ایکسپلینیشن ہے، اس کو کہیں لکھ لینا۔ پھر اس کے بعد اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ پھر دوسری غزل پڑھا جائے گا۔